سیز فائر معاہدے کی کھلی خلاف ورزی اسرائیلی فوج 26 سال بعد لیبنان میں کئی کلومیٹر اندر گھس گئی۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن نے جنوبی لیبنان میں اہم پہاڑی علاقے اور بیفورڈ قلعے پر قبضے کا دعویٰ کر دیا۔ فوج کو لیبنان میں کارروائی مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ اسرائیلی حکام کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک حزب اللہ کے 8,000 جنگجو شہید کر دیے۔ اسرائیلی فوج کے لیبنان کے رہائشی علاقوں میں حملے اب تک شہید لبنانی شہریوں کی تعداد 3,400 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کی نباتی شہر کے مزید علاقے خالی کرنے کے لیے شہریوں کو وارننگ۔ حزب اللہ کے شمالی اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے، ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ مصر اور فرانس کا لیبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کا مطالبہ۔ فرانس نے لیبنان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے پر صدر ٹرمپ کا بڑا یو ٹرن، پہلے سے زیادہ سخت تجاویز بھجوا دی۔ ایران کے یورینیم ذخائر پر امریکی کنٹرول آبنۂ ہرمز تک مکمل رسائی، ایرانی جوہری پروگرام کے خاتمے کی شرائط شامل۔ امریکی میڈیا کے مطابق نئی شرائط سے معاہدے میں مزید تاخیر کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز اور ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ ایران پر مزید دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ پہلے سے تیار فریم ورک پر جلد راضی ہو جائیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکیاں، کہا اگر ہماری شرائط پوری نہ ہوئی تو دوسرے طریقے سے نپٹیں گے، چاہتے ہیں معاملات تیزی سے آگے بڑھے تاکہ تیل کی قیمتیں کم ہو سکے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے اور ایٹم بم نہ خریدنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے، ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنۂ ہرمز کھول دیں گے۔ ٹھوس اور عملی نتائج کے بغیر امریکہ سے کوئی معاہدہ قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف کا امریکی صدر کو جواب۔ پارلیمنٹ کے ورچوئل اجلاس سے خطاب میں کہا امریکہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں، اسی لیے کسی بھی معاہدے میں پیش رفت کا واحد معیار حقیقی اور قابل تصدیق نتائج ہوں گے۔ ایرانی عوام کے تحفظ کی یقین دہانی کے بغیر امریکہ سے کوئی معاہدہ قبول نہیں کریں گے جب تک ان حقوق کی ضمانت نہیں ملتی۔ تہران کسی معاہدے کا پابند نہیں ہے۔ باقر کالیباف نے کہا شہید رہبر نے ہمیں سکھایا کہ آخری قطرہ خون تک دھونس اور جاہلیت کے خلاف ڈٹے رہنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ سے بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے فیصلہ سنانا ممکن نہیں۔ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، قیاس آرائیوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ آبنۂ ہرمز ٹول ٹیکس قابل قبول نہیں، عالمی سمندری حدود کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، فرانس کا واضح پیغام۔ فرانسیسی وزیر خارجہ ژان نوئل کا کہنا ہے جب تک ایران آبنۂ ہرمز نہیں کھولتا ایران پر فرانسیسی اور یورپی پابندیاں ختم نہیں کر سکتے۔ ایران کی جارہ اداری کو قبول کر لیا تو یہ دنیا کی سمندری گزرگاہوں کے لیے خطرناک مثال بن جائے گی، عالمی تجارت مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ لیبنان میں اسرائیلی جارحیت اور قلعے پر قبضے کے بعد فرانس کا سلامتی کونسل ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی ہے۔ لیبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے تسلسل اور لبنانی علاقے پر قبضے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے جنوبی لیبنان میں کارروائیوں کے دائرہ کار میں اضافے اور لبنانی سرزمین میں مزید پیش قدمی پر فرانس کو شدید تشویش ہے۔